حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف سب سے چھوٹے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے بیٹے کو منع فرما دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے نہیں، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ اسے جان سے مت مارو، بلکہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی مل کر اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیلنے میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں سے کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ آخر باپ نے یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بھائیوں نے مل کر انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اسے کھا دیا۔ ثبوت کے لیے وہ ایک کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ باپ نے کہا میرا صبر ہے اور خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں یوسف کو پھینک کر آئے تھے اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول پانی میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے۔ اس لڑکے کو انہوں نے باہر نکال دیا۔ تو جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں کے عزیز مصر نے نہایت تھوڑی قیمت میں یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی جس کا نام تاریخ میں زلیخا بتایا جاتا ہے، عزیز مصر نے اسے بولا کہ اسے پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی اور عقل مندی اور بڑھ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی اس کو اپنے نفس کی جانب پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے اور وہ پیچھے سے بھاگی، آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر بھی دروازے پر آ گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے الٹا الزام یوسف پہ لگایا اور اپنے خاوند سے فرمایا کہ جو شخص تیری بیوی پر حملہ کرے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھے اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے حضرت یوسف سے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف بے گناہ ہے۔ جب یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا اس بات کو جانے دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم معافی مانگو، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام کے ساتھ۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا اور اسی وقت یوسف کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی، چھڑیوں سے بجائے پھلوں کو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی اور کہنے لگی واقعی یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے یوسف کی دعا قبول فرمائی اور وہ جیل میں چلے گئے۔ وہاں جیل میں 2 قیدی موجود تھے، ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یوسف جیل میں قیدیوں کو اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں قیدی یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آج ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگوروں کی شراب پلا رہا ہوں، اور باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔
یوسف نے ان کو بتایا کہ ساقی تو جیل سے رہا ہو جائے گا اور پھر سے بادشاہ کی ملازمت میں جا کر شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے دربار میں اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب یوسف کے سامنے بیان کیا تھا اور اس کی تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو بالکل صحیح خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ وہ عزیز مصر سے اجازت لے کر یوسف کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں غلہ پیدا ہوگا اور اگلے 7 سال قید پڑے گا اور پھر ایک سال آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو بلایا جائے۔ جب وہ آدمی یوسف کے پاس دوبارہ پہنچا اور یوسف کو پیغام دیا تو یوسف نے کہا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور عزیز مصر کی بیوی بھی اس وقت بول پڑی۔ اس نے کہا، اب جب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں نے یوسف کو ورگلایا تھا، وہ بالکل سچا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو عزت سے بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف نے آتے ہی بادشاہ سے بات چیت کی۔ یوسف نے کہا کہ مجھے شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کو بہتر کر دوں گا۔ بادشاہ نے ان کی یہ بات منظور کر لی اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخرکار قحط کا زمانہ آ گیا جس کا خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا۔ اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں یوسف کے پاس بھیجا۔ جب یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف انہیں پہچان گئے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، ورنہ تم کو غلہ نہیں دوں گا، اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے دی ہے وہ بھی غلے میں ان کے ساتھ واپس کر دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ اور جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، اگلی دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجنا، ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا تو اس میں اپنی رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا، دیکھو شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، اگر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجا تو ہمیں زیادہ سامان ملے گا۔ حضرت یعقوب نے ان سے کہا، جب تک اللہ کا وعدہ مجھے نہ دو گے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ آخرکار سب بھائیوں نے عہد لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ پھر یہ سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب سب بھائیوں کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک برتن بنیامین جو آپ کا سگا بھائی تھا اس کے سامان میں رکھوا دیا اور اعلان کیا کہ شاہی برتن گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہوا ہے وہ واپس کر دے، اس کو ایک اونٹ غلے سمیت ملے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے غلاموں نے کہا کہ جس سے سامان نکلے گا ہم اس کو یہاں روک لیں گے اور اس کی یہی سزا ہے اور ہمارے ملک میں یہی قانون بھی ہے۔ اور جب تلاشی لی گئی تو وہ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اس کا بھائی یوسف بھی ایسا ہی تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ خاموش رہے اور صبر کیا۔ اب سب بھائیوں نے مل کر درخواست کی کہ اس کا باپ زیادہ عمر کا ہے، اس پر رحم کرو اور ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب مل کر مشورہ کرنے لگے۔ پھر سب سے بڑے نے کہا کہ تم نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم اس کو واپس ضرور لائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ تم سب کو معلوم ہے، اس لیے میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو منہ دکھاؤں۔ تم لوگ واپس جاؤ، جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک بیان کر دو۔ اگر وہ تسلی کرنا چاہیں تو گاؤں کے لوگوں سے معلوم کر لیں۔ گھر جب واپس آئے تو والد کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی کہا، تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑی ہے، بہرحال میرا تو صبر ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ ہم کو ایک دن جمع کر دے گا،
وہی خوب جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے بیٹوں سے دوسری طرف رخ کر دیا۔ حضرت یوسف کے غم سے آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، آپ تو یوسف کو یاد کرتے کرتے گھل جائیں گے اور ایک دن جان دے دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں ہی کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ سارے بھائی مل کر پھر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی حالت بیان کی اور کہا، ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو ان سے نہ رہا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ بھائیوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ ایسے ہی دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس دربار میں ہم کھڑے ہیں یہ یوسف کا ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری قمیض لے جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ جب واپس بھائی آئے تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ سارے بھائیوں نے معافی مانگی اور مصر چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا، پھر ان کو اپنے تخت پر بٹھایا اور ان سے یہ کہا کہ آپ مصر میں آرام سے رہیں۔ سب کے سب شاہی ادب بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بے شک میرا اللہ ہی خبر رکھنے والا اور حکمت جانتا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا علم سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام کرنے والا ہے، اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ایک عرصے تک یوسف علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے سے مصر حکومت کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام وفات پا گئے اور مصر میں ہی دفن ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ سب آزمائشیں مکمل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر بھی بھائیوں سے کوئی بدلہ نہ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کی اور خود معاف کر دیا۔ سبق یہ تھا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے بدلے میں نیکی اور بھلائی کرو، تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔